حامد خان صاحب، پاکستان کے اندر اس وقت معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن ایک کوشش کی جا رہی ہے ان کو بحال کرنے کی. لیکن کسی بھی ملک کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں دنیا بھر کے اندر انویسٹمنٹ وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ سیاسی استحکام ہو اور قانون کی عملداری ہو. پاکستان میں یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. آپ اس وقت جو قانون کی عملداری کی جو سٹیٹس ہے پاکستان کے اندر، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر یہ معاشی اہداف ہمیں حاصل کرنے ہیں تو آپ کی نظر میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت ملک کے اندر قانون کی عملداری پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیونکہ اس وقت آئین پر پوری طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کھلم کھلا ہماری مقننہ بھی اور ہماری انتظامیہ بھی عدالتی فیصلوں کی نفی کر رہی ہیں، بلکہ کھلم کھلا اس کے خلاف محاذرہ کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، جس سے ملک میں آئین کی عملداری بھی نہیں ہے اور قانون کی حکمرانی بھی جو ہے اس کی بھی نفی ہو گئی ہے. لہذا اس طرح سے نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی اس سے معاشی استحکام آ سکتا ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی عملداری روک کر آئین کے تحت جو بنیادی حقوق کو لوگوں کو ڈینائی کر کے ہم اس ملک میں معاشی استحکام لے آئیں گے، وہ بالکل غلط فہمی پہ ہے. کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ملک کے اندر رول آف لا ہے. تو لہذا وہ جو بظاہر جو کہتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود ہی اپنی پالیسی سے اس کی نفی کر رہے ہیں. حامد خان صاحب، دنیا بھر کے اندر پاکستان میں بھی اور باقی ممالک میں بھی عدالتی فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اندر بے شمار قانونی آئینی جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں، اور دنیا بھر کے اندر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اپیل کی درخواست کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جس انداز میں عدالتی فیصلوں کے فوری بعد نہ صرف عمل کیا جاتا ہے بلکہ راتوں رات قوانین بدلے جاتے ہیں تاکہ عدالتوں کے جو کاروائی ہے، جو پروسیڈنگز ہیں، ان کا طریقہ کار بدلا جائے اور اس کے اندر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی جائے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس طرح سے عدالتی نظام کوئی چل نہیں سکتا. آپ نے بالکل درست کہا، عدالتی فیصلے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان پر عمل کرنی پڑتی ہے جب تک کہ خود عدالت اور فیصلوں کو درست نہ کر لے. یہاں پر جو کوشش ہو رہی ہے کہ عدالتی فیصلوں کو کھلا ڈیفائی کیا جائے اور انکار کیا جائے کہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، چاہے یہ مقننہ کے لوگ کہہ رہے ہیں یا انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے ملک کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اس سے آئین درہم برہم ہو جاتا ہے. اور میرے نزدیک جس ملک میں آئین کی عملداری نہیں ہوتی وہاں پر کوئی سیاسی اور معاشی استحکام نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت افسوسناک جو ہے فیز سے پاکستان گزر رہا ہے. خان صاحب، یہ آپ جو ہے کہ پولیٹیکل سٹرکچر کو بھی سمجھتے ہیں پاکستان کے، اور جو لیگل یا جوڈیشری کا سسٹم ہے، سٹرکچر ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ جو حکومت کی طرف سے فیصلوں پر عمل نہ کرنا یا آئے روز قوانین کو بدلنا، ہم اس میں نیب قوانین کو بھی دیکھتے ہیں جس کو خود یہ تمام کی تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اتحادی جب اپوزیشن میں تھی تو اس کو کالا قانون قرار دیتے تھے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جب حکومت میں آئے تو انہوں نے اس قوانین کے اندر ترامیم کی، تھرو پارلیمنٹ آف پاکستان ترامیم کی. لیکن پھر ابھی مخصوص مقاصد کے لیے صدارتی حکم نامہ، وہ بھی جو چیئرمین سینٹ تھے قائم مقام، ان سے ایک جاری کروا کے ان تمام ترامیم کو یا ان حصوں کو بحال کیا گیا جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا. تو یہ جو پرسن اسپیسیفک یا کسی خاص مقصد کے لیے قوانین کو بدلنا اصول قانون کے اندر، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات ہے کہ کبھی پرسن اسپیسیفک قوانین نہیں بن سکتے. خاص افراد کے لیے، خاص موقع کے لیے، خاص واقعات کے لیے آپ قوانین نہیں بناتے، بلکہ آپ جنرل قوانین بناتے ہیں عام لوگوں پر، عام حالات پر ان کا عمل درآمد ہونا. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ جس قانون کو خود انہوں نے بدلا اور مثال کے طور پر 90 دن سے 14 دن پہ فزیکل ریمانڈ لے کے آئے، اب پھر اس کو 14 سے واپس 30 پر جانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب انہیں اپنا خطرہ ہے
تھا تب تک تو انہوں نے جلدی سے نیب کا قانون بدلا اور پارلیمنٹ کے ذریعے بدلا. جب ان کا یہ خطرہ ٹل گیا اور اب یہ خطرہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پر یہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے چیئرمین کے سر پر لٹکایا جائے, تو اس خطرے کو پھر سے بحال کر دیا, جس کو کالا قانون خود کہتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو اس سے واضح طور پر کنٹراڈکشن جو آپس نظر آ رہی ہیں وہ ہے, وہ کوئی کسی اصول یا قانون یا آئینی ضوابط کے مطابق نہیں بنا رہے قوانین, بلکہ صرف اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. حامد خان صاحب, ابھی یورپی یونین ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ان کے ایمبیسڈر نے, جس میں انہوں نے خاص طور پر جو سول رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اور پھر انہوں نے جو سویلینز کے پولیٹیکل ورکرز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے جو یورپی یونین نے ہمیں ٹریڈ کے اندر ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے GSP+ کے نام سے, جو ہماری ایکسپورٹس کو سپورٹ کرتی ہے, کہ یہ بھی خطرے میں جا سکتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی ان چیزوں کو ٹھیک نہ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پٹیشنز بھی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, یہ چیزیں گورنمنٹ کے سامنے بھی ہیں, یہ چیزیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آپ کو اصلاح کی گنجائش نظر آ رہی ہے, یا اس وقت کوئی ایسا موڈ نظر آ رہا ہے آپ کو حکومت کا کہ اصلاح ہو سکتی ہے, اور اگر اصلاح نہ کی گئی تو پھر جو خطرات ہمیں بتائے جا رہے ہیں کیا اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے بغیر آئین کی عملداری کے نہیں چل سکتا. بنیادی بات ہے, لوگوں کے بنیادی حقوق کے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے, نہ ہی کوئی آئین کا یا اسٹیٹ کا کوئی معنی رہ جاتا. اگر وہاں کے شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرات میں محسوس کریں, انسیف یا انسیکیور محسوس کریں کہ جی ہاں ہمیں تو کوئی بنیادی حقوق کی ہم پر کوئی کسی قسم کے تحفظ نہیں ہے, تو وہ صورتحال جو پاکستان میں آج محسوس ہو رہی ہے وہ تو آئین کی اور ملک کے ایک نظام کی نفی کی جا رہی ہے. یورپی یونین نے اس کا نوٹس لیا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ایکسپورٹ سبسڈی جو ہے اسے وہ ہمیں لوز کرنی پڑے گی. لہذا آج آپ گلوبل ولیج جسے ہم کہتے ہیں, دنیا میں آپ آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. آپ اپنے لوگوں پر ظلم اور اپنے لوگوں پر زیادتی یا ان کے حقوق چھین کر یہ دنیا میں ایک آزاد مملکت نہیں کہلا سکتے. لہذا پاکستان کو دنیا دیکھ رہی ہے. اگر یہ کچھ سمجھتے ہوں کہ پاکستان جو جی چاہے کہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, اس قسم کے حکومت کو, اس قسم کے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو, تو یہ غلط فہمی ہے, اور اس کے یقینی طور پہ جو ہے سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے بین الاقوامی طور پر بھی. حامد خان صاحب, آپ گزشتہ آلموسٹ 5 دہائیوں سے اس عدالتی نظام اور جو پاکستان کی اقتدار کی راہداریاں ہیں ان میں آپ ان ساری, چاہے وہ سازشیں ہوں, چاہے وہ مختلف پلاننگز ہوں, اسٹریٹجیز ہوں, ان کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. کیا اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر ہے, جس کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کرائسس سے یا جس اسٹیٹ آف ڈیفائنس سے, کیا ماضی میں بھی آپ کا تجربہ ہے کہ ایسے کبھی حالات سے گزرا, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس وقت پاکستان کا فیوچر, امیجیٹ فیوچر جو ہے کہ آپ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں حالات بہت خراب ہوئے ہیں اور ملک جو ہے کرائسس میں چلا گیا, اور کرائسس کے نتیجے میں پاکستان نے بہت بڑی سزا بھگتی ہے. یعنی ہمارا آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا تھا 1971 میں. تو میرے نزدیک کرائسس جب میں اپنے ہی سامنے, کیونکہ میں 1968 سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں, تو میں نے تو ایوب خان کے خلاف بھی جو موومنٹ چلی تھی 68 اور 69 میں, ان جلوسوں میں شرکت کرتا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بعد میں یحییٰ کے دور میں ہوا, اور پھر جو 1977 میں ضیاء الحق نے جس طرح مارشل لگا کے آئین کو جو تھا سسپینڈ کر دیا تھا, یہ سارے حالات دیکھیں, یہ بھی اسی قسم کے کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے, جہاں کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آئین کو بےمانی کیا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ اب تاریخ کا حصہ, لیکن وہ بہت
अफसोसनाक हिस्सा है। खुदा न करे कि हमें फिर कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए जो भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने में जिम्मेदार हैं, उनको फिर फौर मामलात को आइन के तहत तय करना चाहिए और अब इलेक्शन जो है आइन के मुताबिक करा देने चाहिए। फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने चाहिए, ना हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके अपनी मर्जी की हुकूमत लाए, उससे फिर मुल्क के अंदर अमन नहीं पैदा होगा। इसलिए जो भी है इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त जानबदाराना तौर पर कराएंगे, तो जिसको भी अवाम वर्डिक्ट देगी, अवाम जिसमें भी ट्रस्ट करेगी, फिर उसको इक़्तिदार दिया जाए। ये ना किया जाए जिस तरह 1970-71 में किया गया कि अवाम का दिया हुआ वर्डिक्ट जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो जो कुछ इस वक्त पॉलिसीज नजर आ रही है वो बड़ी ही तशवीशनाक है, तकलीफ दह है कि मुल्क के लिए ये किसी तौर पर भी अच्छा नहीं है सूरत हाल, इस किस्म की सियासी और माशी गैर इस्तेहकाम। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।